السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، کل کے پارٹ میں ہم نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا ارتھ، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی مہانتا اور سرشتہ کے بارے میں کچھ باتیں سیکھیں۔ آج کے درس میں ہم اس کلمے کے کتنے شرائط ہیں اس کے بارے میں کچھ باتیں سیکھیں گے۔ تو ہم یہ جان لیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں ہیں۔ اس کے اندر 7 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ جب تک ہم ان سارے شرطوں کو پورا نہیں کریں گے، ہم سچا مسلم نہیں ہو سکتے، ہم پکا ایمان والا نہیں ہو سکتے۔ ان سارے شرطوں کو مان کر کے انہی کے انوکول، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ان سارے شرائط کے بارے میں سیکھیں گے۔ اس میں سے جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے العلم، ارتھات گیان۔ اس بات کا گیان رکھنا کہ اللہ کے اترکت کوئی بھی عبادت کا لائق نہیں۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا ارتھ، اس کا مطلب، اس کا معنی کیا ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے اترکت کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ ہی تعالی عبادت یوگیہ ہے، اور اللہ تعالی ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اس پورے سنسار میں اللہ کا کوئی بھی پارٹنرشپ اور سہبھاگی نہیں ہے۔ جب ہم نے اس بات کو جان لیا تو گویا کہ ہم نے جو ہے کلمہ توحید کے پہلے شرط جو ہے گیان، اس کو ہم نے سمجھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ارتھات تم یہ جان لو کہ اللہ کے اترکت کوئی بھی اپاشیہ نہیں ہے، کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی مرتیو اس اوستھا میں ہوئی کہ اس کو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا ارتھ معلوم تھا، وہ جنت میں جائے گا۔ صرف ارتھ معلوم نہیں بلکہ اس کا جو تقاضا ہے اس کو بھی پورا کریں گے، جو اس کے شرائط ہے اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے اس کا گیان ہونا کہ اللہ کے اترکت کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو پھر کسی کی عبادت بھی نہیں کر سکتے، کسی کے لیے نظر و نیاز، کسی کے لیے کسی سے مدد، کسی سے دعا اور بنتی بھی نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے ہمیں اس کا گیان ہونا چاہیے، اور گیان ہی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی جو دوسری شرط ہے وہ یہ ہے الیقین، ارتھات ٹھوس وشواس، اٹوٹ وشواس، یقین۔ ارتھات جب ہم نے جان لیا کہ اللہ کے اترکت کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اس کا یقین ہمارے ہردے میں ہونا چاہیے۔ کسی پرکار کا کوئی سندیہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی شنکا نہیں ہونا چاہیے، کوئی ہمارے دل کے اندر وسوسہ نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں، پتہ نہیں جنت اور جہنم ہے کہ نہیں۔ کسی پرکار کا کوئی شک ہمارے دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صدق دل سے، سچے ہردے سے، پورے اٹوٹ وشواس کے ساتھ، ٹھوس وشواس کے ساتھ اس پر ہم یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ارتھات واستو میں مومن تو وہی لوگ ہیں، مسلم وہی لوگ ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان لائے، رسول کے اوپر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر اس میں وہ کسی پرکار کا شک نہیں کرتے ہیں، شنکا نہیں کرتے ہیں، شندے نہیں کرتے ہیں، وہی سچے مومن ہیں، پکے مومن ہیں، واستو میں مسلم وہی لوگ ہیں۔ پھر بھائیو اس کی جو تیسری شرط یہ ہے وہ یہ ہے قبول۔ اب ہم نے ایمان بھی رکھا، گیان بھی ہوا، یقین بھی کیا، اب ہم اسے سویکار کریں، قبول کریں، ہمیں سویکار کرنا، ارتھات اپنی زبان سے اس کو پڑھنا ہے، دل کے اندر اس کو بسانا ہے، دل سے اس کو سویکار کرنا ہے۔ ارتھات اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خبریں ہم کو دی ہیں، ادرشیہ کی خبریں، ان سب کی پشٹی کرنی ہے، ان کو سچ ماننا ہے، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی، کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ رسول ایمان لائے جو ان کی طرف اللہ کی طرف سے وحی یعنی اوترت کیا گیا، نازل کیا گیا، تمام مؤمن بھی ایمان لائے۔ کل آمن باللہ، سب لوگ اللہ کے اوپر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں کے اوپر، اللہ کے کتابوں اور رسولوں کے اوپر ایمان لائے۔ کیسے؟ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی بھی نبی کے بیچ بھید بھاؤ نہیں کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور مان لیا، یعنی سویکار کر لیا جو کچھ بھی انہوں نے نبیوں سے سنا۔ جو ایمان والے ہیں، مومن ہیں، اچھے لوگ ہیں، جو کچھ انہیں پتہ چلا اللہ کی طرف سے کیا وحی کیا آئی ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے سویکار کیا، ہم نے مان لیا۔ اے اللہ ہم کو بخش دے، ہم کو آپ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہمیں سویکار بھی کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کے جو شرائط ہیں
ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اب جو بھی قرآن اور صحیح حدیث سے پرمانت ہے ہمیں اسے سویکار کرنا چاہیے۔ اسویکار کرنے والا، انکار کرنے والا ویکتی وہ بھی ہوگا جو اسلام کی کسی قانون سے اسہمتی جنائے، یعنی پسند نہ کرے۔ جیسے کہ اسلام دھرم میں چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا جائے گا، جس نے زنا کیا اس کو سانی، اگر شادی شدہ ہے تو سنگسار کیا جائے گا، پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا، شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اس طرح کی چیزیں۔ ایک سے زیادہ 4 شادیوں کا رواج ہے، پرمپرا ہے۔ مرتیو کے بعد جو انسان جو اس نے اپنا سمپتی چھوڑا ہے وہ وواجت ہوگا۔ لیکن اس سے جو بہت سارے قانون، یہ بہت سخت قانون ہے، اس سے اسہمتی جناتا ہے، آپتی جناتا ہے، انکار کرتا ہے، تو میرے بھائیو وہ بھی سویکار نہیں کر رہا ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے شرط کو پورا نہیں کر رہا ہے، اور وہ اسلام دھرم سے خارج ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے ان 4 شرطوں کو خوشی خوشی ماننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ کسی بھی مسلمان مرد اور عورت کے لیے کوئی بھی حق، کوئی بھی ادھیکار باقی نہیں رہ جاتا جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں کوئی فیصلہ نردھارت کر دیں، کوئی فیصلہ سنا دیں، تو ان کو ہستکشیپ کرنے کا، رد و بدل کرنے کا، اس میں پریورتن کرنے کا کوئی بھی آدیش، کوئی بھی جو ہے انہیں جو ہے باقی نہیں رہ جاتا، ان کو کوئی بھی حق باقی نہیں رہ جاتا کہ وہ کسی پرکار کا اس میں آپتی جنائیں، آپتی جنک شبد کہیں، یا اس میں کسی پرکار کے کوئی وہ ہستکشیپ کریں، یا کسی پرکار کی کوئی وہ اس کو انکار کریں۔